Honorable Vice Chancellor Dr. Kaleem Abbasi Sahab, Secretary Liberation Cell Ijaz Lone Sahab, Director Kashmir Cell, and Scholar Raja Sajjad Lateef Sahab, Mir Adnan Sahab, Dr. Nazakat, اور ہال میں بیٹھے ہوئے ہماری رجسٹرار ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر کنٹ صاحب، عباسی صاحب، ہارون صاحب، ندیم صاحب، راجہ اسلم صاحب، ڈاکٹر قیوم صاحب، اور میں اگر کسی کا نام نہ لے سکوں ڈاکٹر امتیاز، اور تقریباً آئی فیل ویری آنرڈ کہ اس ہال میں میجورٹی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زندگی کا بیشتر حصہ میں نے گزارا، اور آج میں جب ان کو بھی اپنے شعبے میں ایک ہائیسٹ پوزیشن پہ دیکھتی ہوں، وائس چانسلر صاحب میرے کولیگ رہ چکے ہیں، تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آج آپ لوگوں کے درمیان آ کے آئی ایم ریئلی ویری ہیپی، اینڈ ونس اگین ویری وارم گڈ آفٹرنون ٹو یو. لیکن باہر تو بہت بارش ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی گفتگو نے اس محفل کو یقیناً گرما کے رکھ دیا ہے، اور جو آج ہم نے بات چیت سنی وہ ایک اچھی انٹلیکچوئل ڈبیٹ تھی. آئی ایم ریئلی ویری ہیپی ٹو نو دیٹ کچھ لوگ ہیں اس سوسائٹی میں جو اس ٹارچ کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس شعبے میں کام کر رہے ہیں. When I was in university تو at that time میری بھی دلچسپی بہت زیادہ تھی، اور ایک وقت تھا کہ میں ہیومن رائٹس کمیشن جنیوا میں خود کچھ 6 مرتبہ نمائندگی کر چکی ہوں، اور انٹرنیشنلی بہت سے موقعوں پہ جانا کا موقع ملا، اور کشمیر کاز کو قریب سے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. تو جو بیسک چیزیں ہیں اس میں ہم لوگ کسی اور کو الزام دینے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایز ریزیڈنٹس آف بیس کیمپ، ایز ریپرزینٹیٹیوز آف کشمیری پیپل، کیا ہم نے اپنی اوبلیگیشنز کو آنیسٹلی ایڈریس کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے، وی آر تھینکفل ٹو پاکستان فار پرزرونگ دس ایشو. جو 49 میں پوزیشن تھی، آج بھی اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کوئی گھٹ گیا ہے یا کوئی جی بی کسی کے حوالے ہو گیا ہے. جو چیزیں 49 میں ہمارے پاس تھیں اس کو آج تک پریزرو کرنے میں جو پاکستان کا رول ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ورنہ ہماری حالت بھی پیلسٹائن سے بھی پرے ہوتی کہ وہ جو پٹی ہے جس طرح سے وہ ایک سکڑتے سکڑتے جو کہاں تک پہنچ گئی ہے. تو جن قوموں میں غیرت ہوتی ہے، جن میں ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، انٹیگریٹی ہوتی ہے، ہم ہسٹری کے اکثر طالب علم ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت ماضی کی اگر ہم نہ بھی بات کریں تو ہمارے سامنے اس سینچری میں ٹرکی کی مثال موجود ہے کہ ٹرکی واز اے کنٹری which was considered to be the most poorest in all terms. فائنینشلی دیکھیں، پولیٹیکلی دیکھیں، ان کی جو سسٹم تھا وہ بالکل کولیپس ہو چکا تھا. اور کیلیفیٹ عثمانیہ کے بعد انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو ایک بالکل زوال سے دوبارہ اٹھایا ہے، وہ اس صدی میں ہمارے لیے مثال ہے. اور پابندیاں دیکھیں، جب آپ ایک جنگ کرتے ہیں تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. آپ ایران کی مثال لیں، انہوں نے پابندیاں فیس کی ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا جو ان کے انٹرسٹ کے مطابق ٹھیک تھا، اس کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی نہیں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گا تو ہم لوگ کیسے سروائیو کریں گے، اور انہوں نے 3 دہائیاں سروائیو کر کے دکھا دیا ہے آپ کو. آج آپ دیکھیں
کہ وہ بھی ایک اکنامکلی انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا ہے. اور پھر چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو قوم ہیروئن کے اور نشے میں ڈوبی ہوئی ایک جو قوم تھی, اس کو کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کیا ہے کہ آج کے جو انٹرنیشنل کلب ہے وہاں پہ چائنا کے بغیر کوئی چیزیں جو ہیں وہ ہیپن نہیں ہو سکتی. ہم جب بات کرتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں اگر ہمارے پاس کوئی پروپوزل, کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ جو ایز کشمیریز ہمیں سپورٹ کرتا ہے, دیٹ واز ان 1949, جس کا ذکر میرے فاضل کولیگز یہاں پہ کر چکے ہیں. اور اس میں آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب ٹرائی پارٹی ڈائلاگ ہوا تھا اور انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا تھا تو ایک طرح سے جو ان کا انیکسیشن کا کلیم تھا وہ اس سے سرنڈر کر چکا تھا انڈیا. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سے وڈرا کرنے کو تیار ہیں اور اس کو پاکستان کو ایک پارٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا, یو این کے ریزولوشنز کو ایکسیپٹ کر لیا, یو این کلبز میں چلا گیا, تو پھر یہ کہنا کہ بھی انیکسیشن ہے. اور ایلسٹر لیم کے مطابق ویسے بھی جو ڈاکیومنٹ آف انیکسیشن ہے جس کی بیس کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انیکسیشن ہوئی ہے, دیٹ از انڈر دا شیڈو آف ڈاؤٹ. اس کو آج تک کبھی بھی پبلک نہیں وہ کیا گیا, اور کسی بھی جو چیز ہے اس کو جب تک آپ ریالٹی کو فیس نہیں کرتے ہیں وہ آپ اس کو دکھا نہیں سکتے ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین پرسیپشن اینڈ ریالٹی. ہم لوگ ایک پرسیپشن کے تحت انڈیا نے پوری دنیا کو اپنے اس پوائنٹ آف ویو پہ کنونس کیا ہے جو ریالٹی نہیں ہے. اب یہاں سے یہ پوائنٹ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنی ریالٹی کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کرا سکتے. یہ اب ہماری جو کوتاہیاں ہیں اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان نے آج تک ہمیں سروائیو کیا, لیکن وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ڈاؤن فال آیا وہی پاکستان تھا جب ایک زمانے میں 60 کا جو پاکستان کا سربراہ جب سعودی عرب میں جاتا تھا تو جس طرح سے اس کو ریسیو کیا جاتا تھا, جس طرح سے شاہ جو تھا سعودیہ کا وہ اس کو خود ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آتا تھا, اس کے لیے وہاں پہ وہ خود ایک ان کا تلوار کا جو رقص ہے اس خود کر کے وہ اس کو اپنی رسپیکٹ دیتا تھا. یو ایس میں سے کینیڈی کس طرح سے ہمارے لوگوں کو ریسیو کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ پھر کشمیر تھوڑا سا پس پردہ چلا گیا. یہ میرے فاضل کولیگز نے بالکل ٹھیک کہا کہ 56 تک انڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, بلکہ نہرو کی ایک سٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں اس نے یہ کہا کہ we don't believe in forced marriages and forced unions. That was for Kashmir. انہوں نے یہ بات اوپن کی تھی کہ ان کے ذہن میں اس وقت تک نہیں تھا کہ ہم اس کو پکا ہی اپنے ساتھ فورسفلی انیکس کر لیں گے. جب جو ان کو یہاں پہ پاکستان کی لیڈرشپ میں خلا آیا تو ان کو پھر موقع ملتا گیا کہ وہ اپنے حالات کے مطابق وہ اس کو کلیم کریں. تو ڈوگراز کی بات یہاں ڈاکٹر نزاکت بڑی دلچسپ کر رہے تھے کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو چونکہ ڈوگرا سے لیا گیا تھا تو یہ ڈوگراز کو واپس کیا جائے. تو میرا خیال ہے اگر اسی کو آرگومنٹ بنایا جائے تو پھر ہمیں یہ کلیم کرنا چاہیے کہ انگریزوں نے جو ہندوستان تھا سارا وہ مغل سے لیا تھا, پھر ان کو حوالے کر دیا جائے, ان کا کوئی پریڈیسیسر ڈھونڈ کے, تو یہ مسلمانوں کے حوالے پھر اسٹیٹ کرنی چاہیے. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. آرگومنٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیکٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. سملا ایگریمنٹ کو لیں, سملا ایگریمنٹ کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے بائیلیٹرل ایشو, یو کانٹ ٹیک اٹ انٹو انٹرنیشنل فورمز بیکاز اٹ واز ایگریڈ اپون both the states that they will resolve this issue mutually. Now the question is that this is not the issue between the two countries. This is the future of Kashmiris, and Kashmiris were not part of Simla agreement. And as an advocate of Kashmiris, I think this is the time that Pakistan should withdraw from Simla agreement. Because you have given the space, you have given space of nearly 3 decades to resolve the issue, but mutually you were not able to achieve any objective. تو اب وقت آ گیا ہے کہ دیکھیں جب تک ہم کوئی بات بولڈلی نہیں کریں گے, جب کوئی وے ہوتی ہے تو اس کے لیے وے نکل آتی ہے. آج افغانستان کا ایشو 1 ویک میں کس طرح حل ہو گیا,
ایسا ہوا کہ آپ نے نیوز میں سنا کہ وہاں پہ یہ چینج آ گئی اور پھر گورنمنٹ بھی ہو گئی اور پھر سارے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے. تو چونکہ اس میں امریکہ کی ول تھی, اس میں انٹرنیشنل کنٹریز کی ول تھی, وہ چاہتے تھے کہ افغانستان پہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ چیز فائنل ہونے کے اوپر آئی تو کس طرح آ گئی. اب ہمارا جو ایشو ہے, اب اس کی ضرورت ہے کہ ہماری اس کنٹری کلب میں, جس میں ہمارے پاس نہ تیل تھا, نہ وہ اکنامک پاور تھی, نہ وہ ڈرائیونگ سیٹ تھی جس کی بیس کے اوپر ہم ڈیسیشن میکنگ میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں, اس کے باوجود آئی تھنک پاکستان نے ہماری بہت جنگ لڑی. اب یہ ٹائم آ گیا 21st سینچری میں, آپ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے آج کوئی بچہ ایسا نہیں جس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, تو آپ لوگ اس چیز کے آج محتاج نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پلیٹ فارم ملے گا تو آپ اس چیز کو پروجیکٹ کریں گے. اب یہ ٹائم ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا پریشر بنے, اس کے اوپر ہم لوگ کام کریں اور وے فارورڈ ڈھونڈیں. ہم سارے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا, تاریخ میں بڑا المیہ ہوا, اس میں ہم نے کیا کیا چیز لوز کی. اب چیزیں ہم نے وے فارورڈ یہ ہے کہ ایز اے ریسپانسبل پرسن فرام اے جے کے, کم از کم ہمیں وائس کی آزادی ہے نا, ہم تو بات کر سکتے ہیں, ہمارے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور سجاد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ ایز انٹلیکچوئلز آف اے جے کے, ایز اویئر پیپل آف اے جے کے, ہماری کیا اوبلیگیشن ہے, ہم نے کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے یہ جو کوشچن آج ہماری نسل ہم سے پوچھ رہی ہے, کم از کم وہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. ہم لوگ ایک کلیکٹیو, جس طرح سے آپ کی چیئر ہے یہاں پہ غلام عباس کی, اس طرح کشمیر کے اوپر آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اب آپ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ جو آپ کے پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں وہ وے فارورڈ پہ کوئی تھیسس لکھیں. کیا ہوا 48 میں, 49 میں کیا ہوا, کس طرح سے کیا ہوا, یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اب کیونکہ دیکھیں پہلے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ایک تھاٹ پروسیس ہوتی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں کہ 2000 میں یو ایس میں ایک ملٹری ٹریک ڈپلومیسی کورس تھا, میں اس میں شریک تھی. تو وہاں پہ کانسیپٹ آیا بس سروس کا, جو بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا. سارے کہتے تھے یہ تو کیسے انڈیا پاکستان کی اتنی ٹینشن ہے, تو اٹس ناٹ پاسبل, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. لیکن وہ خیال اس کے کچھ عرصے کے بعد حقیقت بنا. تو آج اگر ہم لوگ, اگر وہاں کا ایک انٹلیکچوئل تھنک ٹینک ایک ایسا پروپوزل لاتا ہے بس سروس کا جو کہ ایک حقیقت بن گئی, تو کیا ہم جو اتنے ماشاءاللہ اچھے خیالات رکھنے والے, جاننے والے, ایک میں سمجھتی ہوں سن آف دا سوئل اور پرسن بلونگنگ ٹو دس ٹیریٹری, یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم کوئی وے فارورڈ بتائیں. کیونکہ دیکھیں جنگ سے اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا. پاکستان نے ہمارے لیے بہت قربانی دی, بہت جنگیں جو ہیں ان کی بیس اور روٹ کاز کشمیر ہی تھا. شاید کشمیر کا ایشو نہ ہوتا تو پاکستان دولت بھی نہ ہوتا, پاکستان کو کمزور نہ کیا جاتا. پاکستان کی جو آج پوزیشن ہے اور پھر جو حالات تھے, افغانستان کے جو حالات تھے, تو جیسے میں نے ایران کا ذکر کیا, آپ کو کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. ہم کشمیری قوم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اتنے خوبصورت علاقے میں ہونے کے باوجود ہم تو ابھی تک سیلف سفیشینٹ ہی نہیں ہیں. اگر آپ کو ابھی تک ملک پیک کا دودھ نہ ملے تو آج میری جو بہنیں اور بچیاں ہیں, یہ میں جانتی ہوں کہ یہ کتنی ہیں جو ان کے گھروں میں کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہے, بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. اس سے تو ہماری پرانی خواتین جو تھیں, ہماری جو پرانی خواتین تھیں, ہم ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے 8 بچے پالے ہیں, گھر کے کام کیے ہیں اور تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا ہے. اور ہماری جو آج کے جو لوگ ہیں, ہم تو
سیلف سفیشینٹ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کھانا بھی کوئی ہمیں لا کے دے دے. آپ اتنے خوبصورت علاقے سے ہونے کے باوجود کیا کسی کے گھر میں کوئی باغات ہیں؟ کیا کوئی اپنے گھر کے بنے ہوئے آرچرڈ سے کوئی چیز کرتے ہیں؟ جب آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے تو آپ کو پیٹ کے ساتھ پتھر باندھنا پڑتے ہیں. ہم حضور پاک کی امت ہے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو اس کی آپ نے کیا تیاری کی ہے. کل اگر ہم لوگ کوئی بڑا سٹیپ لے لیتے ہیں پاکستان ہماری خاطر تو ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں, کیا ہم لوگ اپنا جو ہے اپنی لیونگ, ہمیں کوئی ایسا سسٹم کرنا چاہیے کہ جس کے تحت ہم ہر طرح کے دباؤ کے بغیر اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کھڑے رہیں اور ڈٹ جائیں, جس طرح ایران ڈٹا. اور اس نے کسی قسم کی مطلب اب ہیومینیٹیرین رائٹس کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے باہر سے دوائیاں تک لینا قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا جی ہمارے مسائل ہیں ہم خود ان کو ڈیل کریں گے. اور آج وہ ایک باعزت قوم کی طرح کھڑے ہیں. ہم کشمیری یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ادھر کے بہن بھائی ہیں وہ تو سپریسڈ ہے. یہاں پہ آج آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کو باہر کچھ چیزیں تقسیم کرنے لگے ہیں تو آپ دیکھنا کہ کتنا بڑا ہجوم ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کاز کے لیے جانتے ہیں تو میں اور ڈاکٹر صاحب اور رائے صاحب بھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح لوگ آتے ہیں. تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہم ہماری جو رسپانسبلٹی تھی اس کو ہم نے کس حد تک ایڈریس کیا ہے. تو اب کشمیر کے 2-3 ایسپیکٹس تھے. اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ تھا, اس کا ہیومن رائٹ ایسپیکٹ تھا. پولیٹیکلی اگر ہمارے کسی وجہ سے کچھ اچیومنٹ نہیں ہو سکی تھی تو انٹرنیشنل جتنے بھی لاز ہیں ان میں سے لینڈ مائنز کے لا کو آپ دیکھیں, اس پہ پوری دنیا بولتی ہے. آپ بارڈر ٹیررزم کے اوپر دیکھیں, آپ ہیومینیٹیرین رائٹس میں جس طرح سے ہمارے ہاں کراس فائرنگ ہوتی رہی بہت عرصے تک, انٹرنیشنلی آپ اس چیز سے ہٹ کے اور جو آپ کے دوسرے انٹرنیشنل لاز ہیں چاہے وہ زیادہ تر کمپیئر کیا جاتا ہے سائپرس کے حوالے سے. سائپرس کا ایشو جو ہے اور کشمیر کا تھوڑا ملتا جلتا تھا کہ یو آر مائگریٹنگ فرام ون پیس آف لینڈ ٹو another within the same country, اور کسی انٹرنیشنل سپورٹ کے بغیر ہم لوگ اس وقت تک سروائیو کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, دیکھیں کہ آپ نے اسی طرح موو فارورڈ کرنا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. ہمارے انٹلیکچوئلز کو اس چیز کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ we have given a chance to peace. ایٹ لیسٹ سیز فائر ہوئے ہوئے 21 سال ہو گئے تقریباً. تو اگر اس کے باوجود بھی یہ ایڈریس نہیں ہوتا تو people are going to take the guns again. دیکھیں نا, آپ کی جو یوتھ ہے وہ تقریباً 35 ایئر سے جو کم ایج کے لوگ ہیں وہ 70% سے زیادہ ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دوبارہ پیس کو ریجیکٹ کر کے اور مطلب گنز کو, اور یہ کسی کے لیے فیزیبل نہیں ہوگا. اور پاکستان کے لیے اور اس علاقے کے لیے اور اس خطے کے لیے ایک موقع ہے کہ سی پیک کی وجہ سے شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوئی انٹرسٹ اس ایریا میں پیدا ہو اور وہ یہ سوچیں ناٹ فار اس بٹ فار دیئر اون انٹرسٹ کہ یہاں پہ پیس ہو. ان کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ کشمیری وہاں پہ مر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے, البتہ ان کو اپنی ٹریڈ سے دلچسپی ہے. تو ہم جو اپرچونٹی کو کسی طرح سے اپنے انٹرسٹ میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تو یہ پھر ہماری اپنی لیڈرشپ کی اور اپنی ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی سجیشنز کی کمی ہے کہ جس جو وہ سجیسٹ کریں کہ جس سے ہم کوئی اپنا جو ہم آبجیکٹیو ہے وہ اچیو کر سکیں. اور اٹس ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اگر ہم اس پہ تھوڑا بہت غور کریں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ وے فارورڈ لکھیں. ہم ہمیشہ انٹرنیشنلی دیکھیں, دنیا کو قائل کرنے کے لیے مزہ تب ہے کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بیٹھ کے یہ کہے کہ مظفر آباد میں لکھنے والا پروفیسر یا رائٹر یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں یہ جو بات ہے یہ بڑی غلط ہوئی ہے اور اس کا ریفرنس دیا جائے. ہم انفارچونیٹلی اس لیول پہ ابھی نہیں گئے ہیں کہ ہمارا ریفرنس کوئی ایسا بن سکے کہ ہمارے انٹلیکچوئلز کا کوئی ریفرنس دے کے کہ انہوں نے ابھی ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا جو
پرنسپلی سرنڈر کر گیا ہے. جب اس نے 49 میں پلیبیسائٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ایکسپٹ کر لیا تو دے ہیو ڈینائڈ دیئر رائٹ آف ایکسیشن. تو انیکسیشن کو جب وہ کر دیا تو اس کو ہم انٹرنیشنلی اپنے آتھرز کے ذریعے, اپنے انٹلیکچوئلز کے ذریعے اس کو پورٹرے کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کریں. اور سملا ایگریمنٹ پہ بھی کشمیر سے آواز آنی چاہیے, کشمیر سے آواز آنی چاہیے کہ ہم اس کی پارٹی نہیں ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. اور پاکستان یہ کہے کہ 3 دہائیوں سے اس کو کوئی نتیجہ خیز چونکہ یہ نہیں ہو سکا تو ہم اس چیز سے اپنے آپ کو وڈرا کرتے ہیں. جو بھی لاز بنتے ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے بنتے ہیں. اگر اس میں بہتری نہیں آئی ہے, 30 ایئرز گزر چکے ہیں, 21 ایئرز ہو گئے سیز فائر ہوئے, تو آپ کتنا عرصہ انتظار کرنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ یہاں پہ خون ریزی شروع ہو جائے, دوبارہ یہاں پہ لوگ بندوق اٹھا لیں, دوبارہ عورتیں مائیں جو ہماری ہیں, جو بہنیں ہیں, جس طرح سے ایک آپ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے, آپ میس گریوز کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ جس طرح سے اپنے شہید ہونے والوں لوگوں کو یا فوت ہونے والے لوگوں کو جس طرح سے دفن کرتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ہی قبر میں سینکڑوں لوگوں کی انہوں نے قبریں بنائی, جس طرح سے بہت سی خواتین جو ہیں ان کو پولیس اسٹیشن بلایا جاتا ہے, اور ایک عورت اگر اوپن آ کے کنفیس کرتی ہے کہ I have lost my chastity, it's not an easy confession in our society. تو ظاہر کوئی مجبور ہوتا ہے تو یہ بات کہتے ہیں, اور ہماری جو زیادہ سے زیادہ عورتیں ہیں انہوں نے اس میں قربانی دی ہے. ایک ماں نے قربانی دی, اگر ایک بیٹا شہید ہوا تو اس نے کہا اگر دوسرا بھی ہو جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. تو اگر ہم اس بہادر قوم کے لوگ ہیں, اس آزاد کشمیر کی بات میں کرتی ہوں, آپ سب لوگوں کے سامنے یہ چیز ہے کہ 8 اکتوبر کو ایسی بہادر مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی یا شوہر کی لاش کو دفن کیا اور باقی بچ جانے والے لوگوں کے لیے کھانا بھی پکایا اور ان کو سرو بھی کیا. اور جب امریکہ میں کیٹرینا طوفان آیا تھا تو اس کے جو وکٹمز تھے وہ آج تک اپنی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں. اور ہمارے بہادر جو لوگ ہیں ان میں یہ ورتھ ہے, ان میں یہ کیپیبلٹی ہے. تو بات ہم نے کرنی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ہیومن رائٹس اور ریلیشنز کی. ان کو 2 ایسپیکٹس پہ ڈیوائڈ کریں, پولیٹیکل اینڈ ہیومن رائٹس, اور پھر انٹلیکچولی جو آلریڈی ایگزسٹنگ ہمارے پاس ڈاکیومنٹس ہیں ان میں سے ہم نے چیزیں نکال کے بتانی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ان کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور پاکستان کی یہ بھی بڑی کامیابی تھی کہ کسی طرح سے انہوں نے OIC میں کانٹیکٹ گروپ میں کشمیریز کو انٹر کیا, کیونکہ کشمیریز کوئی ریکگنائزڈ کنٹری تو ہے نہیں, اس کے باوجود OIC نے ہمیں وہ کیا. اور ابھی سب سے بڑی جو ہماری رکاوٹ یہ ہے کہ وی آر ناٹ دی سگنیٹری آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. میں وہاں پہ گئی بھی ہوں 1-2 پروگرامز میں, لیکن since we are not a recognized country and Pakistan and India are not the signatories and they are not ready for their own reasons to go there, تو میرا خیال ہے کہ جو اتنی بڑا فورم ہے وہ ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے خود بھی تو سو موٹو ایکشن لے سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوں گی کہ ان کا یہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو افغانستان جیسے واقعات پیش آ جاتے ہیں, فوراً 1 منٹ میں حل نکل آتا ہے, ایسٹ تیمور جیسے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ I am very happy and positive to see کہ جس طرح سے آج میں نے یہاں پہ گفتگو سنی, ماشاءاللہ بہت اچھی آپ لوگوں نے سجیشنز دی ہیں اور بات چیت بھی کی ہے, اور میں بھی حاضر ہوں. آپ لوگ جو بھی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خود بھی ایک علمی شخصیت ہیں, تو آپ لوگ جو بھی کوئی یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی انگیج کرتے ہیں, لبریشن سیل کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے یا یونیورسٹی کی طرف سے, تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور آج ڈاکٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کشمیر والوں کو کہیں کہ صرف زیادہ تر ہسٹری کے بجائے وے فارورڈ پہ اپنا تھیسس کو فوکس کریں, تاکہ یہ نا کہ اس کا کوئی ہمیں ریٹرن بھی ملے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا, اب آگے کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو آج آپ کا بڑا لمبا دن ہو گیا, آپ نے کافی ہوئی, اور میں اور ڈاکٹر صاحب تو آج وہاں سے آ رہے ہیں, بڑا ہم نے ایک ماشاءاللہ ادھر بھی صبح سے انگیج تھے. تو تھینک یو ویری مچ فار یور